آج کے سبق میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان، ان کے گھر اور ان کے افراد کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کو جس طریقے سے آباد کیا اور مکہ ہی کے اطراف میں آپ کا گھرانہ آباد ہوا، تو خدا نے اپنے اس گھر کو بزرگی بخشی۔ کس گھر کو؟ مکۃ المکرمہ کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس مقام کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ اس شہر میں جس کا نام مکہ پڑا تھا آباد رہا اور خدا کا پیغام بندوں کو سناتا اور کعبہ میں خدا کی ہی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے ہیں۔ بتوں کو خدا سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا انکار کرنے والا۔ قریش کیا ہے؟ اتنے دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے آدمی بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بٹ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور کعبے کا متولی کہتے ہیں انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے، جن کو حاجی کہتے ہیں، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی، یعنی قبیلے قریش کے۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اسی قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے، یعنی کہ قبیلہ قریش کا جو معاش کا تھا وہ تجارت اور سوداگری، یہ ان کا پیشہ تھا۔ بنی ہاشم قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنی ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی شخص تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑوں کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ قریش کے لیے جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حبش کے بادشاہ نجاشی
اور مصر اور شام کے بادشاہ قیصر سے فرمان لکھوایا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھران سے یہ عہد کیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے، اور قریش کے سوداگر اس کے بدلے میں یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود اس کے پاس جائیں گے۔ یہ بنو ہاشم یعنی ہاشم کا بہت بڑا ایک کارنامہ ہے۔ تو آپ نے قریش کے بعد بنو ہاشم، اب بنو ہاشم کے بعد عبد المطلب۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب کے شہر میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا ایک کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں اتنے دنوں سے پڑا پٹ گیا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آنے والے سبق میں ہم عبد المطلب کی اولادوں کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔